وہ تمام صفات بھی موجود ہوں، اور ان کا تذکرہ قرآن نے مختلف جگہوں پہ کیا کہ مومنوں کی کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے. مثلا ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، یہ مومنوں کی ہے کہ لا یسخر قومن من قومن، کہ کوئی ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا تمسخر نہ اڑائے. پھر ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ولا تنابروا باللقاب، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. ہم سوچتے جائیں گے ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، ولا تمرزوا انفسکم، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، خام خواہ کسی پہ جو ہے وہ الزام نہ لگاؤ. اس کے بعد بدزنی سے بچو، کسی کے بارے میں خام خواہ مطلب ذہن میں بدزن ہو جانا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ اے جماعت مومنین بدزنی سے بچو. یاد رکھو کہ بدزنی جو بدترین گناہ ہے، کہ خام خواہ مطلب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات ہونے چاہیے، محبت کے جذبات ہونے چاہیے. اور جب بھی کوئی کسی قسم کی کوئی آدمی آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہمارا فرسٹ ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ جیسے وہ قرآن کی آیت ہے سورہ اس کی نساء کی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ لَقِي عَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ اگر تمہاری طرف کوئی آدمی آتا ہے مومن بن کے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں مطلب اس کو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ کا لیے دینا چاہیے، ہمیں اس پہ اس کی طرف صلح جوئی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی خام خواہ کوئی چیز معاشرے میں پھیلاتا ہے، غلط پھیلاتا ہے، تو ہمارا فرسٹ ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے. وہ سورہ نساء میں جو ایک خاتون کا واقعہ ہے اس کے تناظر میں کہ کوئی اگر اس طرح سے کوئی واقعہ پھیلائے تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے، آپ کا فرسٹ ریئیکشن یہی ہونا چاہیے. اینڈ دین آپ یہ کہیں ھذا بہتان عظیم، یہ تو مجھے بہتان لگتا ہے، غلط لگتا ہے. اور اپنے دل میں یہ آپ رد عمل پیدا کریں اور اس بات کا چرچا نہ کریں، پھیلائے نہیں ادھر ادھر، وہ بات سنی یہ بات ہوئی ہے. اور یہ سب سے بڑا میرا خیال ہمارا اکثر اسی گناہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے اور اس کو ہم ادھر ادھر پھیلائیں گے. اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، خام خواہ دوسری جاسوسی نہ کرو، خام خواہ مطلب جس میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. پھر یہ فرمایا غیبت مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت برائی جو ہم کرتے ہیں یہ مت کرو. پھر ایک دوسرے کو اذیت مت پہنچاؤ. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ مرد اور عورتوں کو بلا جرم خطا ناحق اذیت پہنچاتے ہیں وہ بہتان تراشی کے مرتکب ہوتے ہیں اور کھلے گناہ کا یہ کام. اور پھر یہاں تک یہ کہہ دیا کہ ولا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ خواہ مخواہ کسی بات کی تم تشہیر کہو مگر جو مظلوم کی اجازت سے ہو، یا اس اگر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کی. اس کے بعد یہ ہے کہ مومنین کے دل جو ہیں وہ شفاف ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ان میں الفت اور اخوت ہوتی ہے. قرآن نے اسی کو کہا کہ قرآن نے ان کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت پیدا کر دی. یہ جماعت مومنین کو مخاطب کر کے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. جیسے وہ حالی نے نقشہ کھینچا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہ ان لوگوں کو کہا کہ تمہیں پھر اللہ کی رحمت سے پھر کیا کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو نوازش خدا بندی سے بھائی بھائی میں نعمت اخوان، کہ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اب تم یہ جان لو کہ یہی زندگی کا صحیح راستہ ہے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، یہ 8/63 ہے کہ اے رسول، یہ ان کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوگی اللہ کے فضل سے، یہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیتے تو یہ محبت پیدا نہ ہوتی. تو یہ ان صحابہ کے بارے میں ہے. اور وہ جو صحابہ، یہ آگے بھی بات آئے گی اور اس ضمن میں تھوڑا اور بھی بات کروں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت اور بھائی چارہ ہے. اور آگے یہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں.
اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی اس رسی کو وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، آپس میں جھگڑتے نہیں، فرقے نہیں بناتے، گروہوں میں نہیں بٹ جاتے کہ وہ الگ الگ گروہ میں شمار ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ یہ جماعت مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کی ترویج کریں اور برائی سے ایک دوسرے کو روکیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو قرآنی احکام کی جو ہے وہ یاد دہانی بھی کراتے رہیں اور اس پہ جم کے ڈٹے رہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جن حالات میں بیٹھ کے بس ہمارے عموماً یہ کہ صبر شکر کر رہے ہیں۔ صبر کا عربی مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنا، اس پہ ثابت قدم رہنا۔ پھر اگر مومنین کے اگر دو بھائیوں میں یا گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، کہ جب اگر ان میں کہیں لڑائی ہو، جھگڑا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دو، عدل و انصاف سے، جس کی زیادتی ہو اس سے تم سمجھاؤ، جس کی کمی ہو اس طرف۔ تو یعنی عدل و انصاف اور ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے مومنین کے درمیان جو ہے وہ صلح کراؤ۔ پھر توبہ، کہ بعض کا نادانستہ وہ غلطی بھی ہو جاتی ہے جس کو قرآن نے تابہ و اصلاح سے جو ہے وہ کیا ہے، تو جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انما التوبہ علی اللہ الذی یعلمون السوء بجہالتہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً اس کی تلافی کرتے ہیں، یعنی بجہالت ہی، غلطی سے، اور من قریب، امیڈیٹلی، مطلب اس میں وہ دیر نہیں لگاتے، جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو امیڈیٹلی، جیسے میں اگر ڈرائیو کر رہا ہوں، میں نے ایک ڈائریکشن کی طرف جانا ہے، مجھے غلطی ہوگی کہ یار یہ تو میں نے غلط ایگزٹ لیا ہے، تو آئی ول ناٹ کنٹینیو، میں امیڈیٹلی کوئی ٹرن لے لوں کہ پھر سیدھے راستے پہ آؤں گا۔ تو مومنین جو ہے اس میں وہ دیر نہیں کرتے۔ اب اس میں جو انسان جو غلطی کرتا ہے وہ اگر کسی دوسرے سے زیادتی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ دوسرے کا حق مارتا ہے۔ اور اس میں یہ جو ویسٹرن اسکالر نیتشے ہے، اس نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو برائی تم میرے ساتھ کر رہے ہو میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جو تم نے اپنی ذات کے خلاف کی اسے معاف کون کرے گا؟ وہ جرم، دو جرم ہوتے ہیں، دوسرے کے خلاف بھی اور اپنے آپ کے خلاف بھی۔ تو مومنین جو ہیں وہ ان چیزوں پہ ضرور غور رکھتے ہیں۔ پھر وہ تکبر اور نحوست، تکبر اور غرور و تکبر سے جو ہے وہ بچتے ہیں، یعنی ولا تمش فی الارض مرحان، کہ وہ زمین پر جو ہے وہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اپنی آواز کو نیچا رکھتے ہیں، چلا کے نہیں بولتے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود پسند اور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومنین میں یہ بحیثیت مجموعی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے اور اکڑ کے اور غرور اور تکبر اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں نہیں رکھے گا۔ پھر مومنوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسروں سے حسد نہیں کرتے۔ 4/54 فاستبقوا الخیرات، وہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، اچھے کاموں میں۔ اور وَمِنَ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جب وہ لغویات، فضول چیزیں ہیں، ان سے وہ بچتے ہیں، ان کے وہ قریب بھی نہیں جاتے۔ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُورًا كِرَامًا، کہ وہ ان چیزوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ ہے کہ وہ صاف اور سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، جیسے یہ سورہ